اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات الحمدللہ خدا نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی ہے کہ ہم ہر سال محرم کے آتے ہی فرش عزا سجا لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی کہ ہزاروں سال پہلے ایک واقعہ ہو گیا، آپ کب تک روئیں گے، آپ کب تک مجالس کریں گے، ان مجالس کا فائدہ کیا ہے؟ شاید اب بھی کچھ لوگوں کو اس کا اندازہ نہ ہو کہ ان مجالس کا فائدہ آج دنیا نے دیکھ لیا ہے۔ جب سارا عالم کفر، جنگ احزاب تھی، تمام احزاب، تمام کفار اور تمام کفار کے سہولت کار ایک طرف جمع تھے اور ان کے پاس ہر قسم کا اسلحہ تھا اور ایک نہتہ ملک تھا۔ اگر اس نے شکست دی جنگ میں تو کربلا کی وجہ سے، اگر اس نے شکست دی مذاکرات میں تو بھی کربلا کی وجہ سے۔ اب ہمیں کم از کم سمجھ میں آنا چاہیے اس فرش عزا پر آنے سے ملتا کیا ہے، اور یہ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ یہ اب شیعہ سنی سے بالاتر باتیں ہیں، یہ سیاسی وابستگیوں سے بھی بالاتر باتیں ہیں۔ یہ کل ایمان کا کل کفر کے ساتھ مقابلہ تھا۔ البتہ کل ایمان کے ماننے والوں کا، یہ تصحیح ضروری ہے اس اعتبار سے کل ایمان، اس لیے کل ایمان کے ماننے والے تھے، اور اس جنگ میں اس بات کو ثابت کیا کہ جو مومن ہوتا ہے وہ موت کے ڈر سے فرار نہیں کرتا ہے، اگرچہ فرار کرنے والوں کو بھی موت آ جاتی ہے، شاید انہیں جلدی آ جاتی ہے۔ تو اس عشرے میں جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی۔ سمجھنا آسان ہے، اس پہ عمل پیرا ہونا مشکل ہے۔ اب آپ کا مرضی ہے، آپ کے آسان سائٹ کو لے لیں یا مشکل سائٹ کو لے لیں۔ یہ تمام مشکلات جو آج کل اس دنیا میں ہیں اور جس بحرانی حالت سے ہم اس دنیا میں گزر رہے ہیں، اب تو بہت حد تک ریلیکس ہو گئے، وَإِلَّا جنگ وہاں ہو رہی تھی، ہمیں لگتا تھا کہ یہاں جنگ ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے بھائیوں پہ، مسلمانوں پہ صرف اس لیے بمباری ہو رہی تھی کہ وہ علی ولی اللہ کہنے والے ہیں، اس لیے وہ بم ہمیں لگتا تھا ہمارے اوپر گر رہا ہے۔ خدا نے مدد فرمائی الحمدللہ، لیکن اس بحرانی کیفیت میں مومن کو کیسے ہونا چاہیے؟ اور یہ مشکل اس لیے بھی ہے اور آسان اس لیے بھی ہے کہ آج کل کی جو نسل ہے، جنزیز ہیں، ان سے زیادہ سہولتیں کسی کو حاصل نہیں ہیں۔ آپ جو جوان ہیں، آپ لوگوں کو جو سہولتیں حاصل ہیں، آپ تو ابھی چھوٹے ہیں، آپ کو سہولتوں کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک؟ ہمارے دور میں ان کا تصور نہیں تھا۔ گزشتہ ادوار تو رہنے دیجیے، آج جو کچھ آپ کو میسر ہے،
ہم جب آپ کی عمر میں تھے تو ایئر کنڈیشن کا ایسا تصور نہیں تھا کہ ابھی آپ مسجد میں ایئر کنڈیشن ہال میں بیٹھے ہوئے. ہمارے زمانے میں ایسا کوئی تصور کسی امام بارگاہ میں نہیں تھا, ہمارے بیڈ روم میں بھی نہیں تھا. یہ کنیکٹیویٹی جو آپ کو حاصل ہے اس کا تصور بھی نہیں تھا. جو علم آپ کو چاہیے آپ پہلے گوگل سے لیتے تھے, اب اے آئی سے لینا شروع کر دیا. یہ ساری انفارمیشن آپ کو حاصل ہے. تمام تر سہولتیں جس نسل کو حاصل ہے وہ نسل سب سے زیادہ پریشان ہے, وہ نسل سب سے زیادہ بے سکون ہے. خیر ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ سب مل جائے تو سکون ملتا ہے. تو اس نسل کو جسے یہ سب کچھ مل گیا وہ سب سے زیادہ بے سکون کیوں ہے؟ مانتے ہیں یا نہیں ہے؟ جی آپ خود تو نہیں ہیں, آپ کے باقی لوگ ہیں. اگر آپ میں سکون ہے تو یہاں آنے کی وجہ سے ہے, باقی بہت بے سکونی ہے. سوسائڈ ریٹ اتنا کبھی بھی نہیں تھا, اینزائٹی اتنی کبھی بھی نہیں تھی. جتنی دوائیاں بک رہی ہیں ڈپریشن کی اور سٹریس کی, اتنی دوائیاں کبھی کسی چیز کی نہیں بکی ہیں. اتنی پریشانی میں اسپرچولیٹی کے نام پر ہندوؤں سے جو ٹوٹکے لے رہے ہیں اور وہ ہندو اپنے چینل سے اربوں روپیہ کما رہے ہیں, کبھی بھی ایسا نہیں تھا. تو یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا جو ہم سوچ رہے تھے کہ ہم یہاں پہنچیں گے, ابھی بھی ہم میں سے تقریباً ہر کسی کا یہی ہے. ابھی آپ پوچھیں آپ کا گول کیا ہے, آپ کا مقصد کیا ہے, آپ کیا پانے چاہتے ہیں, آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں؟ آپ کہیں گے جس پڑھائی میں فیوچر اچھا ہے. فیوچر اچھا کا کیا مطلب ہے؟ جس پڑھائی میں نوکری اچھی ہے, تنخواہ اچھی ہے, نوکری جلدی لگ جاتی ہے. میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں, میں وہ کرنا چاہتا ہوں جس سے پیسے زیادہ آئیں. ابھی تو بہت سی فیلڈ آ گئی ہیں. جب ہم بچے ہوتے تھے ہم یا ڈاکٹر بننا چاہتے تھے یا انجینئر. ڈاکٹر کیوں بننا چاہتے تھے؟ دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے. ہم جو بنے تو ہم نے کتنی خدمت کی. ہوں گے بہت سے ڈاکٹر یہاں ہیں, یہ پرائیویٹ ہاسپٹلس میں کتنی خدمت کر رہے ہیں دکھی انسانیت کی. معلوم ہے کہ ہم نے کیس لیے, اور اس میں بھی ہم نے کون سا سرجن بننا ہے جس کے آپریشن کی فیس زیادہ ہوتی ہے وہی بننا ہے. وہ تو ایڈمیشن نہ ملے دوسری جگہ جانا پڑے وہ الگ مسئلہ ہے. تو یہ ساری زندگی جس مقصد کے حصول کے لیے لگاتے ہیں, جب وہ مقصد مل گیا تو لگتا یہ تھا کہ یہ مل جائے گا تو سکون مل جائے گا. وہاں پہنچنے کے بعد پتہ چلا یہاں تو سکون نہیں ہے. پھر کس چیز کے پیچھے جا رہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک بھیڑ چال ہے, پتہ چل گیا ہے کہ اس کے بعد سکون نہیں ہے, لیکن سب نے جانا اسی جگہ ہے جہاں پر سکون نہیں ہے. جہاں سکون نہیں ہے جانا بھی وہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے ایک ہے علم, ایک ہے یقین. علم کو بہت افضلیت, بہت شرافت حاصل ہے, اس میں بہت احادیث بھی بہت ہیں, اور ہمارا فخر بھی یہی ہے کہ ہم باب علم سے متمسک ہیں. علم ہے جاننا, یقین علم سے بڑھ کر ہے, علم سے آگے ہے. لیکن اگر آپ کو کسی چیز کا علم ہو تو آپ وہ چیز کریں گے, یا اس چیز سے بچنے کا علم ہو تو آپ بچیں گے نہیں. آپ کو علم ہے, خدا دیکھ رہا ہے, ہم میں سب کو علم ہے نا, خدا دیکھ رہا ہے, اس کے باوجود گناہ کبھی کبھار کر لیتے ہیں. بھئی علم ہے یا نہیں؟ علم ہے. اگر علم ہے تو گناہ کیوں؟ گناہ سے روکنے کے لیے علم کافی نہیں ہے. کچھ لوگوں کو علم روک دیتا ہے. علم کیوں روکتا ہے ابھی یہ دور بھی پہنچتے ہیں. یقین اگر ہو تو وہ یقین اگر آیا ہمیں گناہ سے روکتا ہے؟ جی
یقین کچھ گردنیں ہل رہی ہیں کہ یقین ہمیں گناہ سے روکتا ہے. شیطان کو یقین تھا یا نہیں تھا؟ شیطان کو ہر چیز کا یقین تھا. کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کو شیطان کا یقین نہ ہو. نہ علم روکتا ہے اور نہ ہی یقین. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. انہوں نے انکار کیا. انکار کرنے والے بہت ہیں, ہر چیز کا انکار کرنے والے. آیات الہی کا انکار کیا, یہ آیت تو آیات الہی کے لیے کری. انہوں نے انکار کیا جبکہ ان کے دل مطمئن تھے اور انہیں یقین حاصل تھا. اکثر کہتے ہیں نا کہ اگر غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا ہو تو انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ وجحدوا, انکار کیا. رسول سے سنا بھی تھا, اس پہ یقین بھی تھا. کیوں؟ ظلماً وعلوا. میں جب بھی اس قسم کی آیت پڑھتا ہوں میں دوسروں کے لیے نہیں پڑھتا, میں اپنے لیے پڑھتا ہوں. مجھے سب سے پہلے اپنے سے کام ہے. آپ اسے خود غرض کہیں جو مرضی کہیں. میں کہتا ہوں خدا نہ کرے کہ میں ان میں سے ہوں. اپنے آپ کو تو سیکیور کرو نا پہلے, دوسروں کی باری بعد میں آئے گی. یقین, علم اور یقین ہونے کے باوجود کیوں انکار کرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں اور انہیں غرور ہوتا ہے, ان کا تکبر. رسول کا جنہوں نے انکار کیا, جانتے تھے, علم تھا, یقین تھا, اس کے باوجود رسول کا انکار کیوں کیا؟ یہ عبداللہ کا یتیم کیوں رسول ہو گیا؟ اگر کوئی سردار رسول ہوتا تو ہم مان لیتے. سیرت میں موجود ہے نا, میں صرف اشارے کر رہا ہوں. علم تھا, یقین تھا, امامت کا کیوں انکار کیا؟ ہمیں یہ برداشت نہیں ہے کہ رسالت اور امامت دونوں بنی ہاشم میں جمع ہو جائے. وہ ان کا علو تھا, ان کا غرور تھا. ہمارا غرور اور جگہوں پہ ہوتا ہے. ہمیں غرور ہوتا ہے میں اس مولوی سے پوچھوں, میں فلاں رینک کا آفیسر, اس مولوی سے پوچھوں. نہیں پوچھو گے تو کہاں جاؤ گے؟ آپ جس مرضی رینک کے آفیسر ہیں. آج کل ایک اور چیز اور چلی ہوئی ہے, بڑا فیشن چلا ہوا ہے, میں صرف مسلمان ہوں. آپ میں بھی ہیں کوئی جو صرف مسلمان ہیں اور فخر بھی کرتے ہیں, قرآن نہیں پڑھتے. قل لم تؤمنوا, کہو ایمان نہیں لائے ہو. ولیکن قولوا اسلمنا, کہو ہم تو صرف مسلمان ہیں. مسلمان ہونا انٹری لیول ہے. کہو صرف ہم داخل ہوئے ہیں, صرف کلمہ پڑھا ہے, صرف لا الہ الا اللہ کہا ہے, مسلمانوں میں شامل ہو. وہ نہ کہو کہ ہم مومن ہیں, ہم ایمان لائے ہیں. ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہوا ہی نہیں ہے. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اصل ایمان چاہیے, صرف اسلام سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ہم نے کہا علم سے کچھ نہیں ہوتا. اقرار, اسلام اقرار ہے. اقرار سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. اس کے اپنے اثرات ہیں, ہاں, اس کے علاوہ بات کر رہے ہیں. میرے لیے آپ مسلمان ہیں کیونکہ آپ نے اقرار کیا. آپ کا ذبیحہ میرے لیے حلال ہے. آپ کی جان مال کی حفاظت مجھ پر واجب ہے, اس لیے آپ بھی مسلمان ہیں. یہ میرے لیے آپ کی نسبت ہوا. لیکن اگر میں صرف اقرار کرتا ہوں, اس اقرار سے کیا ہوگا؟ سفر کا آغاز تو ہوگا اور باقی کچھ بھی نہیں. اقرار کے بعد علم, علم کے بعد یقین, یقین کے بعد ایمان. مومن ہونا پڑے گا, شیعہ ہونا پڑے گا. تشیع کسے کہتے ہیں؟ علی کے پیچھے چلنے والے کو. علی کے biche چلے بغیر کوئی نہ اسلام پر ہو سکتا ہے نہ ایمان پہ ہو سکتا ہے. ایمان کیا ہے؟ جب علم و یقین عمل کے سانچے میں ڈلے اسے ایمان کہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ میں مومن ہوں عمل میں کچھ بھی نہیں کرتا. آپ کیسے مومن ہو بھائی؟ ایمان سے آپ کا دور کا بھی واسطہ
نہیں ہے، کوئی تکلف نہیں ہے، کوئی تعارف نہیں ہے. اگر ہم میں بھی کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہیں ان کا ایمان سے کوئی دور دور کا تعلق بھی نہیں ہے، دل نماز نہیں آتی، وہ مومن نہیں ہے. جو کوئی ایک نماز بھی چھوڑ دیتا ہے وہ مومن نہیں ہے. ایک نماز، ہاں اپنی زندگی میں ایک نماز چھوڑے وہ مومن نہیں ہے. پہلے چھوٹ گئی ہیں توبہ کرے، قضا کرے، آگے کوئی ایک نماز. دیکھیے ہم جم بین الصلاتین کے قائل ہیں، ہم دو نمازیں ملا کے پڑھتے ہیں. ہمارے بھائی ہم سے ضد میں کہتے ہیں ہم نے ملا کے پڑھنی ہی نہیں ہے. بھئی ایسی کیا ضد؟ سب مانتے ہیں کہ جم بین الصلاتین جائز ہے. یہ بات بہت دور دور تک پہنچ جاتی ہے ابھی میڈیا کے ذریعے. سب سے کہہ رہا ہوں، سب تمام فقہ میں یہ بات مسلم ہے کہ آپ دو نمازیں ملا کر پڑھ سکتے ہیں. رسول نے دو نمازیں ملا کر پڑھی ہیں بغیر کسی وجہ کے، نہ بارش ہو رہی تھی، نہ کوئی خطرہ تھا، نہ آندھی طوفان. دو نمازیں پڑھ کے ایک ساتھ پڑھ کے بتائیں. ہاں الگ الگ وقت، الگ الگ ہے، وقت فضیلت الگ الگ ہے. لیکن اگر نماز رہ جاتی ہو، آپ ظہر کی پڑھیں، اس کے بعد آپ سیر کے لیے چلے جائیں، گھومنے پھرنے جائیں، شاپنگ کے لیے چلے جائیں، عصر کے نماز کا وقت چلا گیا، قضا کر کے پڑھیں گے. قضا کر کے پڑھنے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. آپ کو اجازت ہی نہیں ہے قضا کر کے پڑھنے کی. ہمارے کچھ دوست تھے، ہم کسی کانفرنس میں ساتھ تھے، اس کے بعد انہوں نے کہا چلیں جی آج شاپنگ کے لیے چلتے ہیں. ظہرین، ہم نے ظہرین پڑھی، ہمارے دوستوں نے ظہر پڑھی. اس کے بعد ہم شاپنگ کے لیے گئے مغربین تک. راستے میں ایک آدھ دفعہ میں نے ان سے کہا یار آپ لوگوں کے عصر کا ٹائم ہو گیا ہے. انہوں نے کہا پڑھ لیں گے. مولانا میرے دوست مولانا ہوں گے نا، آپ لوگ تو میرے دوست نہیں ہو سکتے، آپ تو میرے بھائی ہیں، میں مذاق کر رہا ہوں. کوئی پرواہ کوئی نہیں. بھئی ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی نماز قضا نہیں ہو سکتی، اس کا تصور نہیں ہے. مخصوصاً شیعیان علی میں تو اصلاً ابداً ممکن ہی نہیں ہے. آپ بیمار ہیں، بستر پر ہیں، وہاں بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے. آپ سفر میں ہیں، جہاز میں ہیں، وہاں بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے. آپ غرق ہو رہے ہیں اور اس غرق ہوتے ہوئے بھی نماز پڑھنی ہے. یہ فقہ اہل بیت ہے. غرق ہونے کا جب تذکرہ آ گیا تو غرق ہوتے ہوئے خدا سب کو یاد آ جاتا ہے. سب، کوئی کسی کو یاد دلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ سائڈ تھوڑی خالی ہے، جو رضاکار ہیں اس طرف بھر گئے ہیں، انہیں کہ اس گیٹ سے اس طرف بھیجیں تاکہ آنے والے جو بیٹھے ہیں وہ بھی متاثر نہ ہو. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اچھا، ہم اس عشرے میں کوشش کریں گے اگر کر سکے، ہم نے رب پر گفتگو کرنی ہے، ربوبیت پر. ایک مولانا کل آئے تھے، کہا آپ کے عشرے کا موضوع کیا ہے؟ میں نے کہا رب. اس پہ کون عشرہ پڑھ سکتا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ سب کچھ تو رب میں ہے. میں نے کہا رب کے عنوان سے نہیں پڑھ رہا، اپنے حساب سے پڑھ رہا ہوں. ہمیں رب سے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ رب کیا ہے یہ میرے بس کی بات بھی نہیں ہے ادھر دیکھ سکوں. ہمارے مشکلات کا حل رب کو ماننے میں ہے، رب کو سمجھنے میں ہے. اور یہ ہم سب کو پتا ہے، ہم سب سے مراد ہر انسان کو پتا ہے. کوئی انسان اس روئے زمین پہ نہیں ہے جسے اس بات کا علم نہ ہو کہ اس کی تمام مشکلات کا حل رب میں ہے. اور رب صرف خدا ہے. اس پہ کبھی آئیں گے اور وقت ملا تو بات کریں گے کہ رب صرف خدا ہے، کوئی اور رب ہو ہی نہیں سکتا. ائمہ نے جس بات کی تاکید کی ہے، یہ تاکید کی ہے کہ ہمیں ربوبیت سے نیچے رکھو، ہمیں رب نہ کہو، اس سے نیچے رکھو. اس کے بعد جو کچھ کہہ سکتے ہو، تم نے جو کچھ کہا، جتنا بھی آپ بلند کریں وہ کم کہا ہے. کوئی غلو کا تصور ہی نہیں ہے. ہاں رب نہیں کہہ سکتے.
اللہ نہیں کہہ سکتے، خالق نہیں کہہ سکتے، رازق، یہ سب رب کے اندر آتا ہے. آہستہ آہستہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب بالاجماع، کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے. آئیں قرآن پڑھتے ہیں، اور یہ سارا قرآن جو آیات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ والد معظم کی تفسیر الکوثر سے پیش کرتا ہوں. اور اس سال اس عظیم مسجد کو بنانے میں جن کا بہت بڑا حصہ تھا، الحاج مصطفیٰ گوکل، ان کا بھی پچھلے مہینے انتقال ہوا ہے. خدا ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے. اور آپ سب جو اس فرش عذاب پر ہیں، اس کے ثواب میں ان کو بھی حصہ عنایت فرمائے. صلوات پڑھ جی محمد و آل محمد. تو تفسیر کی جو خوبیاں ہیں وہ والد معظم کی طرف سے، اگر کوئی خطا وغیرہ ہوتی ہے تو وہ میری طرف سے. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، خدا وہ ہے جو آپ کو سیر کراتا ہے بر خشکی، بحر دریا سمندر. آپ خشکی پہ چلیں یا بحر میں چلیں، آپ نہیں چل رہے ہوتے، وہ چلا رہا ہوتا ہے. اور رب، ہم اگر آہستہ آہستہ سمجھنے کی کوشش کریں گے رب کو. اچھا ایک بات اور میں کہہ دوں، جو آ جائیں کل نہ آئیں ان کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. اس بحث میں بہت سے سوالات آپ کے ذہنوں میں اٹھیں گے، اور آج کی مجلس میں ان سب سوالات کے جواب نہیں ملیں گے. سوال کو اپنی جگہ رکھ کر محفوظ اس کو سیو کریں کسی کونے میں، اور آگے سنتے چلے جائیں. ان تمام سوالات کے جواب آہستہ آہستہ آتے چلے جائیں گے. اگر عشرے کے بعد بھی کوئی سوال رہا اور آپ کا سوال رہ گیا تو ہم حاضر ہیں. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، آپ کو چلانے والا وہ ہے، آپ کا رب وہ ہے، آپ کو پالنے والا وہ ہے، آپ کو ہدایت دینے والا وہ ہے، آپ کی تربیت کرنے والا وہ ہے، آپ کی حفاظت کرنے والا وہ ہے، آپ کا رازق وہ ہے، آپ کا خالق وہ ہے. آپ کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں. اگر آپ کی بچوں کے لیے، تاکہ ان کو سمجھانے کے لیے، مثال غلط ہے. آپ ایک کیریکٹر ہے آپ کا، اور وہ آپ کا ڈائریکٹر ہے. آپ نے وہ کیریکٹر کرنا ہے جو ڈائریکٹر نے لکھا ہے. اگر آپ کسی فلم میں ہو تو ہر کسی کو کون سا کیریکٹر چاہیے؟ ہیرو کا. اب اس سے آگے میں ممبر بھی نہیں کہہ سکتا کیوں آپ کو ہیرو کا کیریکٹر چاہیے. اور اگر آپ کو کہیں جناب علی آپ دربان بن جائیں، نیزہ لے کے کھڑے ہو جائیں، آپ کہیں گے یہ کیریکٹر مجھے نہیں چاہیے. کوئی غریب ہوگا اس کو کہیں گے 4 پیسے ملتے ہیں وہ کھڑا ہو جائے گا. یہ جو اب فلم کہنا غلط ہے، میں نے پہلے کہا یہ میری مثالیں ساری غلط ہیں، لیکن جوانوں کو سمجھانے کے لیے تاکہ ان کو نزدیک لاؤں. اگر کوئی بعد میں اس پہ اعتراض کریں یہ مثال غلط ہے، میں پہلے کہہ رہا ہوں یہ مثال غلط ہے. اس فلم میں، آپ کی زندگی کی فلم میں، خدا نے آپ کو جو کیریکٹر دیا ہے وہ کم سے کم ہی کیوں نہ ہو، اس کو اگر آپ اچھی طرح انجام دیں تو وہ ہیرو کے کیریکٹر سے بھی زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے. یہاں اس میں دیکھیں خدا کیسا ڈائریکٹر ہے. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. اب اس میں کتنا زور لگا ہوگا علی کا؟ بہت زور لگا ہے. کوئی زور تو لگا ہی نہیں. علی صرف ایک ہی وار کرتے تھے، دوسرا وار کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. یا افقی کاٹتے تھے یا عمودی کاٹ دیتے تھے جو سامنے آتا تھا. اب یہ ایک ضرب ہے، یہ کتنا اہم ہے، اس کا کتنا ثواب ہے. عبادت ثقلین، جن و انس کی تمام عبادتوں سے یہ ایک ضربت افضل ہے. اس کی نماز کا ثواب کیا ہوگا؟ اس کے روزے کا، اس کے صدقہ دینے کا، اس کے رسول کی نصرت کا، رسول کی حفاظت کا اندازہ لگاتے چلے جائیں. پھر کیا کوئی کیسے کہہ سکتا ہے علی کا کسی اور سے مقایسہ کیا ہے؟
اور علی پر اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے اگر ہم کہیں علی باقیوں سے افضل ہے. بھائی باقی کیا ہیں؟ جو علی افضل ہو، کس سے افضل ہے؟ کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے. علی کے ایک ضربت کا ثقلین کی عبادت برابری نہیں کر سکتی. ذات علی. مثلا آپ مجھ سے کہیں کہ مولانا میں آپ کو کاکروچ سے زیادہ افضل جانتا ہوں، کہوں گے کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ کہ نہیں چلے یہ شہد کی مکھیوں کے ایک جھنڈ سے زیادہ آپ افضل ہیں. یہ میری توہین ہے. تو علی افضل ہے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. هو الذی یسیرکم، یہ سمجھ لیں آپ کہ آپ ایک کریکٹر کر رہے ہیں، آپ کو چلانے والا خدا ہے. زمین پہ چلیں خدا چلا رہا ہے، آسمان میں چلیں خدا چلا رہا ہے، بحر میں سمندر میں چلیں خدا چلا رہا ہے. حتی اذا کنتم فی الفلک. اب آیت آپ کو لے آئیے کہ آپ نے ملینئر آپ ہو گئے ہیں. جوانوں سے کہہ رہا ہوں آپ لوگ ہو گئے ملینئر، آپ نے سپر یارڈ خریدی اور اس یارڈ میں آپ اب سمندر پہ عیش کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، آپ فلک میں جا رہے ہیں. وَجَرِينَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، ٹھنڈی ٹھنڈی نسیم بہاری آ رہی ہے. آپ نے تلاوت ہی لگائی ہوگی یارڈ میں نا، کوئی میوزک سیدھی تو نہیں لگایا ہوگا. مزے کر رہے ہیں. وَفَرِحُوا بِهَا، آپ خوش انجوائے کر رہے ہیں لگژریس زندگی. جاءتها ریح عاصف، اچانک ایک تیز دار ہوا کا تھپیڑا آیا. وجاءهم موج من كل مکان، اور ہر طرف سے موج بلند ہونا شروع ہو گئی. وظنوا انهم احیط بهم، اسے یہ گمان ہوا کہ اب موجوں نے مجھے گھیر لیا، اب یہ جو جٹ انجن لگا ہوا ہے یہ بھی مجھے بچا نہیں سکتا. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اب یہ آپ نہیں ہے، وہ ملینئر کافر ایتھسٹ، وہ بھی اگر سمندر میں ہے اور سمندر میں موجوں نے اسے گھیر لیا ہے تو وہ خدا کی طرف متوجہ ہوگا، صرف دعا نہیں کرے گا. مخلصین لہ الدین، دیندار بھی ہو جائے گا، دین کا بھی اس کو پتہ چل جائے گا، اخلاص بھی اس کو پتہ چل جائے گا، اخلاص کی بلند ترین رتبے پہ آ کے خدا کو پکارے گا. رب کو سب جانتے ہیں، رب کی معرفت سب کو ہے. یہ جو ہمیں خیال آتا ہے کہ اگر ہم مشکلات میں ہوں تو ہمیں رب کی ضرورت ہے. اگر اپنا کوئی سرجری آ گئی یا اپنے عزیزوں کی، والد کی، والدین کی، کسی کی سرجری آ گئی، یا ہارٹ اٹیک آ گیا، یا وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، یا وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں، تب کون یاد آتا ہے؟ پھر اللہ یاد آتا نہیں آتا، پھر دعائیں کرتے نہیں کرتے. آپ رب کے اگر آپ ساحل سمندر پر بیچ پر سن بات لے رہے ہوں اور آرام سے بیٹھے ہوں، آپ خدا کے اتنے ہی محتاج ہیں جب آپ وینٹیلیٹر پر ہیں. کوئی فرق نہیں کرتا. رب کے بغیر میں دوسرا سانس نہیں لے سکتا. بیچ پہ ہوں تو کیا ہوا، میرا دوسرا سانس بھی نہیں آ سکتا. میں اتنا ہی محتاج ہوں جتنا میں اپنے دوسرے سانس کے لیے وینٹیلیٹر میں اللہ کا محتاج ہوں، اتنا ہی میں ساحل سمندر پر جو عیش کر رہا ہوں وہاں میں رب کا محتاج ہوں. اس احتیاج کو اگر سمجھ لیا، اس کو اگر سمجھ، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ ایسے ہی ہے. کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یہ سوال آتا ہے نا. مولانا یہ تو کہنا کچھ بھی، میرے کرنے نہ کرنے سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. واللہ آپ کے کرنے نہ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. حضرت ہاجر اسماعیل پڑا ہے، سعی فرما رہی ہیں، ادھر سے وہاں دوڑ رہی، وہاں سے یہاں دوڑی، ان کے دوڑنے کی وجہ سے پانی نکلا. جی ان کی دوڑنے کی وجہ سے کوئی پانی نہیں نکلا. ان کو دوڑنا چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا؟
ان کا دوڑنا جس کی وجہ سے پانی نکلنے کا کوئی تعلق نہیں تھا، خدا کو اتنا پسند آیا کہ اب ہر سال مسلمان دوڑتے ہیں۔ آپ کو اپنا کام کرنا ہے، اس سے ہوگا کچھ نہیں، کرے گا وہ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے پھر کیوں، میں پھر کیوں کروں، اگر اس نے کرنا ہے، کرنا اس نے، آپ نے بھی جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ پورا کرنا ہے۔ وقت آ گیا، باتیں بہت زیادہ تھی۔ ایک واقعہ ہے بچوں کے لیے، آپ کے لیے۔ امیر المومنین تشریف فرما ہے، امام بھی ساتھ بیٹھے ہیں۔ ایک سائل آیا، اس نے سوال کیا، امام نے، امام حسن مجتبیٰ سے فرمایا گھر جاؤ، گھر میں 6 درہم پڑے ہیں، 1 درہم اٹھا لاؤ۔ امام گئے اور واپس آ کے پیغام آیا کہ وہ 6 درہم آٹا خریدنے کے لیے ہیں۔ گھر میں آٹا نہیں ہے، جیسے آپ بجٹنگ کرتے ہیں، وہ آٹے کا بجٹ ہے، اس لیے گھر میں اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا، آپ کو کوئی ایسا جواب آئے کہ آپ گھر میں بیگم سے کہیں پیسے دے دو، وہ کہیں یہ تو بچے کے اسکول کی فیس ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ جی مان جائیں گے؟ جی پہلے میں سنا چکا ہوں شاید گزشتہ سالوں میں، مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ صدقہ دینا تو بہت اچھا ہے لیکن شیطان روکتا ہے۔ کہا مجھے کہاں شیطان روکے گا، گھر گیا، میں ابھی صدقہ دیتا ہوں، بکری میں صدقے میں دوں گا۔ گھر پہنچا، بیوی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا بکری صدقے میں دے رہا ہوں۔ بیوی نے کہا اس کا دودھ بچوں کو پلاتے ہیں، تو کل بچہ تو بھوک سے مر جائے گا، میرا تو دودھ آ نہیں رہا، یہ تم کیسے صدقہ دے گو اس کے؟ وہ مان گیا، اس نے صدقہ نہیں دیا۔ اگلے دن مسجد میں گیا، لوگوں نے پوچھا ہاں بھائی صدقہ دے دیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہ شیطان نے روکا بھی، میں نے شیطان کو پہچان بھی لیا۔ اب یہ جواب آیا کہ یہ 6 درہم ہیں، وہ تو مولانا خود فرمایا نا 6 درہم ان میں سے 1 لے آؤ، لیکن وہ تو آٹے کے لیے ہیں۔ مولانا نے فرمایا پھر 6 کے 6 لے آؤ۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، ہاں اہل بیت میں بہت سے مکالمات صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ کہا پھر 6 کے 6 درہم لے آؤ۔ اور یہ قول اگر ہمیں یاد رہے اپنی زندگی کے لیے، امام نے فرمایا کہ تمہیں اس پر زیادہ اعتماد ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے، یا اس پہ زیادہ اعتماد ہے جو رب کے ہاتھ میں ہے؟ میری زندگی کے تو سارے مشکلات حل کر دیے اس نے۔ میں خود غرض ہوں نا، میں اپنے سوچتا ہوں، جو خدا کے ہاتھ میں اس پہ اعتماد نہیں ہے، جو تمہارے ہاتھ میں اس پہ اعتماد ہے کہ اس سے میں نے آٹا خریدنا ہے، ہم اس سے آٹا خریدنا ہے جو رب کے پاس ہے۔ میرے آٹا خریدنے کا انتظام رب کرے گا، ابھی میرے ذمے تھا، جب میں صدقہ دے دوں گا تو رب کے ذمے۔ جب میں ابھی میرے ذمے کہہ رہا ہوں، یہ بھی تسامح ہے، ہاں میں ہوں کیا، یہ درہم کیا ہے۔ جب ایک دفعہ مولا نے فرمایا تھا نا اپنے غلام سے کہ اس کو دے دو، 5 دے دو، اس نے پوچھا واپس کہ میں دینار دوں یا درہم؟ بیت المال میں دینار بھی پڑا ہے اور درہم بھی پڑا ہے، دینار چاندی کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے، دینار سونے کا۔ مولا نے فرمایا کچھ بھی دے دو، میری نظر میں دونوں پتھر ہیں۔ اس مقام تک ہر کوئی پہنچے عبودیت کے۔ کہا وہ 6 کے 6 لے آؤ، 6 کے 6 دے دیا فقیر کو۔ اتنے میں ایک شخص آیا اپنا اونٹ لے کے، کہا اونٹ کا کوئی خریدار ہے؟ مولانا نے فرمایا ہاں میں خریدار ہوں، ادھر لاؤ۔ کتنے کا دیتے ہو؟ کہا 140 درہم کا۔ مولانا نے فرمایا اونٹ دے دو، پیمنٹ میں تمہیں کچھ دیر بعد کروں گا۔ کہا مولا مجھ سے خریدیں تو کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اونٹ دے کے چلا گیا۔ اگلا آدمی آیا، اس نے پوچھا یہ اونٹ بیچنا ہے آپ نے؟ مولانا نے فرمایا ہاں بیچنا ہے۔ کتنے میں خریدو گے؟ کہا میں 200 دینار میں خریدوں گا، 200 درہم میں خریدوں گا۔ اس سے 200 درہم لے لیے، 140 پچھلے بندے کو دے دیے اور 60 گھر بھجوا دیے۔
10 गुना। देखिए, ये हमारी जिंदगी में हो रहा होता है, लेकिन हमारी जिंदगी में थोड़ा सा अलग अलग हो रहा होता है, हमें समझ में नहीं आता। ये अमीर मोमिनीन की जिंदगी में ये वाक़यात अमीर मोमिनीन के लिए, हमारे लिए हैं। देखिए, रिस्क पे हमने पिछले साल एक खमसा पढ़ा था सादिक में, वहाँ हमने ये बताया था कि रिस्क आपका खुदा के हाथ में है और रिस्क खुदा ने लिखा हुआ है। आप जो मर्जी करें, आपके रिस्क में ना इजाफा होता है ना कमी होती है। इसमें भी परेशानी हो जाए तो फिर समझिएगा इसको, मेहनत करना ना छोड़िएगा, क्योंकि वो भी फिर समझने की बातें हैं कि अगर रिस्क लिखा हुआ है, ना कमी होती है ना ज्यादती होती है। हत्ता ये जो करप्शन करते हैं, इंशाल्लाह यहाँ कोई नहीं होगा, शहर इख्तिदार में करप्शन के मौके बहुत ज़्यादा हैं, रिश्वत लेने की भी बहुत मौके हैं, इंशाल्लाह यहाँ कोई नहीं होगा और नहीं है। तो उस रिश्वत से या चोरी से भी आपके रिस्क में कोई इजाफा नहीं होता। वो जो घोड़े की जीन बेच दी थी किसी ने, वो वाक़या याद है ना? मौला 2 दिरहम देना चाहते थे, उसने वो उठाकर बेच दी। 2 दिरहम उसको मिले जो कि उसको वैसे भी मिलने थे, उसके नसीब में, उसके रिस्क में 2 दिरहम था। अब उसका अपने इख्तियार है, इसे हलाल तरीके से ले या हराम तरीके से। ये मौला की जिंदगी में थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे हमें समझाने के लिए, ये रिस्क है आपके लिए, ये सब चीजें आपके लिए प्रोग्राम हुई हुई हैं, मिलना ही मिलना है आपको। जल्दी ना करें उसको हराम के तौर पर ना अपनाएं। सिर्फ एक मसला है कि हमें रब पर एतमाद नहीं है। अगर हमें रब पर एतमाद हो तो हमारी जिंदगी से तशवीश खत्म हो जाए, परेशानी खत्म हो जाए, एंजाइटी खत्म हो जाए, डिप्रेशन खत्म हो जाए। कल मेरा क्या बनेगा? मेरा रब है ना, क्या बनेगा क्या बल्ला। आपका कल आपके रब के हाथ में है। आप लोग जहाज पे सफर करते हैं, जहाज पे सफर करते हुए सोते नहीं सोते। अगर आप बिजनेस क्लास में सफर करें तो मजे से सोते हैं, मैं इधर इकोनॉमी में सफर करते हैं तो मुश्किल से सोते हैं, खत बड़ा हो तो और मुश्किल हो जाती है। क्यों सोते हैं? आपको पायलट पर एतमाद होता है। आपने कुछ बुजुर्गों को देखा होगा, ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है, उससे ज्यादा ये खुद परेशान रहते हैं। ब्रेक मारो, इधर देखो, दाएं बाएं, कुछ होते हैं ना जिन्हें एतमाद नहीं होता। हम भी एक सफर पे जा रहे थे, ड्राइवर बेचारा गाड़ी चला रहा था, एक साहब उसको बहुत डांट रहे थे, यूं करो, ये करो, इधर क्यों, पहाड़ था। थोड़ी देर बाद मैंने उससे कहा, यार मुझे दे दो, मैंने ड्राइव करना शुरू किया। तो उन्होंने कहा, आप भी तो ऐसे ही ड्राइव कर रहे हैं जैसे ये कर रहा था। मैंने कहा, पहाड़ी रास्ते में होगा तो यही, आप इस गरीब को डांट रहे थे, मुझे डांट नहीं सकते। मैं ड्राइविंग सीट पे सिर्फ इसलिए आ गया हूं। अगर ड्राइवर पे एतमाद है तो आप सो जाते हैं। आप लोग इधर से बैठ के लाहौर बस में जाते हैं, ड्राइवर का आपको पता भी नहीं होता, आप सो जाते हैं। आप सर्जन को ज्यादा जानते भी नहीं है, ऐसी नाम सुना हुआ है फलां सर्जन, अपने आप को बेहोश करके, कपड़े भी उतार के, आपके जिस्म में बहुत कीमती आर्गन्स हैं और आप खुद बहुत कीमती हैं, अपने आप को उसके हवाले कर देते हैं। क्यों? एतमाद है। ये रेस्टोरेंट में जाके पता नहीं कहाँ कहाँ खाना खाते हैं, वो खाना आलूदा भी हो सकता है, मजे का भी नहीं हो सकता, आप उसको सब चेक करते हैं, नहीं, शेफ पे एतमाद है। अगर एतमाद नहीं है तो किस पे? रब पे हैं? जब कहा जाए कि आपकी जिंदगी रब चला रहा है, फिक्र ना करो, नहीं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, अगर मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा। ये बुजुर्ग जो थोड़ा बहुत ड्राइवर को डांट रहे होते हैं, वो समझते हैं कि ड्राइवर इसलिए गाड़ी ठीक चला रहा है कि वो कुछ ना कुछ कह रहा है, जबकि उसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। आप में से किसी को अगर ये आदत है तो छोड़ दें, आप नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते, जो कुछ कर रहा है वही है। या उस पर एतमाद करो या गाड़ी से
اتر جاؤ، یا اللہ پر اعتماد کرو یا اس کائنات سے نکل جاؤ۔ اگر اللہ پر، رب پر اعتماد آ جائے، دیکھیں میں ایک اللہ کہہ رہا ہوں، ایک رب کہہ رہا ہوں، اللہ الگ ہے، رب الگ ہے، ذات ایک ہی ہے، ذات ایک ہی ہے، لیکن اللہ کہوں تو اور مطلب ہے، رب کہوں تو اور مطلب ہے۔ اللہ جامع تمام صفات جمال و جلال ہے اللہ، رب اس میں صرف رحمت کا پہلو ہے۔ رب پالنہار ہے، آپ کی تربیت کرنے والا ہے، آپ کو دیکھنے والا ہے، آپ کی پرورش کرنے والا ہے، آپ کو رزق دینے والا ہے، آپ کو بچانے والا ہے، آپ کو ہدایت دینے والا ہے، یہ رب ہے۔ رب منتقم نہیں ہے، انتقام لینے والا اللہ ہے۔ اس لیے اگر میں اللہ کہوں اور ہے اور رب کہوں اور ہے۔ ان آگے نور آتے ہیں، اور ایک رات تو اسی مقدماتی گفتگو میں نکل گئی۔ تھوڑا بہت آپ خود بھی سرچ کریں، ریسرچ کریں، دیکھ کے آئیں، پڑھ کے آئیں، اور سوالات اپنے تھوڑے محفوظ رکھیں، اور ساتھ ساتھ اگر ہم جب نکلتے ہیں تب سوالات کریں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ جو ہمارا خیال ہے، جو سوال اٹھ سکتے ہیں ان سب کو ہم کوشش کریں گے کہ جواب دیں۔ ہماری ساری زندگی پروردگار کے ہاتھ میں لکھا ہوا ہے۔ ہماری موت کب آنی ہے یہ سب کو پتا ہے، موت کب آنی ہے اس کا تو سب کو پتا ہے نا۔ موت جب آنی ہے تو آ کر رہے گی، اس سے فرار ممکن نہیں ہے، یہ تو ہمیں پتا ہے۔ پھر بھی ہم موت سے فرار کی کوشش کرتے ہیں، فرار کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم وہ موت سے فرار کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے، وہ ہمیں حکم ہوتا ہے اگر مریض ہو جاؤ تو علاج کرو۔ اذا مرضت فهو یشفین۔ دیکھیں مرض بھی خدا کی طرف سے ہے، شفا بھی خدا کی طرف سے ہے، لیکن ادب کیا ہے؟ مریض میں خود ہوا ہوں، شفا وہ دیتا ہے، یہ ادب ہے۔ شفا وہ دیتا ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ مجھے تو نہیں پتا نا کہ میری موت کب لکھی ہوئی ہے، مجھے تو اس کا پتا نہیں ہے۔ حضرت سلیمان بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، بہت خوبرو، بہت خوبصورت، وہ پتہ نہیں عابد ہوگا، زاہد ہوگا، کیا ہوگا، اس کی بھی آنکھیں دیکھنے والی آنکھیں تھیں۔ اس نے پہچان لیا یہ ملک الموت ہے، جو ایک خوبرو جوان کی شکل میں آیا ہے۔ وہ حضرت سلیمان کے پاس آیا، کہا آپ کے پاس تو بہت طاقت ہے، آپ کا ہواؤں پہ بھی حکومت ہے، آپ ہوا کو حکم دیں کہ مجھے اتنی دور کوئی کسی جگہ لے جائے کہ میں اس ملک الموت سے اور موت سے دور چلا جاؤں۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ ایسی قدرت تو میرے پاس نہیں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو سب کو آنی ہے۔ آواز سب جگہ ٹھیک آ رہی ہے؟ جی آواز ٹھیک آ رہی ہے انشاءاللہ۔ تو یہ ہمیں بڑا مسئلہ تھا، آواز اگر اندر کوئی کہیں بیٹھا ہو، کچھ پوائنٹ ایسے ہیں، وہ باہر چلا جائے اس کی آواز ٹھیک ہو جائے گی، اپنی جگہ شفٹ کر لے، جگہ شفٹ کرنے کی جگہ نہیں رہی، اس طرف تھوڑی سی جگہ ہے۔ اس نے کہا مجھے ایسی جگہ بھیج دو جہاں پر ملک الموت نہ پہنچ سکے، ایسی جگہ تو میں نہیں بھیج سکتا۔ اس زمانے میں فلسطین میں ہوتے تھے نا سلیمان، اس نے جو سب سے دور جگہ کا نام سنا ہوا تھا وہ تھا ہندوستان۔ اس نے کہا ہوا کو حکم دے کہ مجھے ہندوستان پہنچا دے۔ سلیمان نے ہوا کو حکم دیا اور وہ ہندوستان پہنچا دیا اس کو، ہوا نے۔ ملک الموت مسکرایا، کہتا ہے مجھے خدا نے حکم دیا تھا کہ اس کی جان ہندوستان میں لینی ہے، میں نے دیکھا یہ تو یہاں بیٹھا ہے، میں سوچ رہا تھا یہ حکم مجھے کیسے آیا ہے کہ اس کو ہندوستان جاتے جاتے تو ٹائم لگے گا، اس کی موت ہے آج اور مکان ہے ہندوستان، بیٹھا ہوا ہے آپ کے پاس۔ وہ خود درخواست کر کے اس نے اپنے آپ کو ہندوستان پہنچا دی۔ موت نے تو آنا ہی آنا ہے، آپ کی زندگی کی ہر چیز اللہ نے کرنی ہے۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ہاں آپ نے کرنا نہیں کرنا یہ بحثیں ابھی آئیں گے، یہ سب چیزیں اللہ نے طے کر رکھی ہیں۔ اللہ نے آپ کو کچھ چیزوں کو تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے نا، ہمارا اختیار نہیں ہے، ہمارے والدین کون ہوں گے ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، کہاں پیدا ہوں گے ہمارا اختیار
نہیں ہے. کس ہمارا رنگ کیسا ہوگا, قد کیسا ہوگا, اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے. یہ ہو گیا. اب آئندہ چل کے اگر کوئی ڈیزائنر بیبی آئے, رنگ اور قد اور کچھ کا اختیار آ جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. کلون کر لیں پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کا ہمارا اختیار نہیں ہے. بہت سی امراض ہمیں آتی ہیں, ہمارا اختیار نہیں ہے. بہت سی سعادتیں ہمیں ملتی ہیں, ہمارا اختیار نہیں ہے. ابھی آپ یہاں جمع ہیں اور یہاں آنے پہ آپ کو کیا کچھ مل رہا ہے, آپ کو اختیار سے تھوڑی مل رہا ہے. یہاں آنا آپ کا اختیار تھا, آنے کے بعد جو مل رہا ہے وہ آپ کا اختیار نہیں ہے. آپ کا کیا اختیار ہے؟ ایک شخص محشر میں حساب کتاب جب اس کا ہوا, دیکھیے آپ کی نیکیاں, آپ نے بہت سی نیکیاں کی ہیں. آپ میں سے جو بزنس کر رہے ہیں, جوانوں سے کہوں گا بزنس کرو, خوب پیسہ کماؤ اور ملک کو مضبوط کرو. ہماری اقتصاد مضبوط ہونی چاہیے. اگر اس ملک کی اقتصاد مضبوط نہ ہو اور ہم بیکاری رہیں تو ہماری کوئی عزت نہیں ہے. ابھی ان ڈائلاگ اور ان میں تھوڑی سی عزت بنی ہے, خدا کرے عزت قائم رہے. اور آپ لوگ پیسے بناؤ. آپ نے اگر پیسے بنا لیا, ایک مرحلہ ہوتا ہے پیسے بنانا, دوسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے اس کو محفوظ بھی رکھنا, لوٹ نہ جائے, ختم نہ ہو جائے. نیکیاں بنانا مشکل نہیں ہے, آسان ہے. ان نیکیوں کو محفوظ رکھنا اتنا آسان نہیں ہے. آپ یہاں آئے, آپ کو نیکی ملی, اس نیکی کو کل آپ نے آفس میں, بازار میں قائم رکھا یا ختم کر دیا. وہ شخص تھا, اس نے جب حساب کتاب دیکھا کوئی نیکی باقی نہیں ہے. فرشتے نے کہا اس کو جہنم لے جا. جہنم کی طرف لے جایا جا رہا تھا. اس نے کہا آواز لگاؤ, کوئی تمہاری مدد کو آئے گا. اس نے آواز لگائی, کوئی مدد کو بھی نہیں آیا. جہنم کی طرف جا رہے. رسول خدا نے ایک خاک ام سلمہ کے حوالے کیا تھا اور فرمایا تھا ام سلمہ جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لینا میرا حسین مارا گیا. حسین نے فرمایا اماں آپ تو جاتی ہیں, شاء اللہ ایرانی قتیلہ, اللہ چاہتا ہے میں جام شہادت نوش فرماؤں. کہا پھر بیویوں کو کیوں لے کے جا رہے ہو؟ کہا شاء اللہ ایراہن سبایا, اللہ کی مشیت ہے مخدرات عصمت اسیر کیے جائے. اجرکم علی اللہ. اب ماں کے لیے کتنا سخت ہے, بیٹا چلا گیا, ہر روز شیشی کی طرف نگاہ کرتی ہیں, جانتی ہیں مشیت خداوندی ہے, شہادت ہونی ہے, لیکن پھر بھی دست دعا ہوتی ہیں, مصلی پہ عبادت کرتی ہیں, خدایا میرے حسین کی حفاظت فرما. ایک دن جب آرام فرما رہی تھی خواب میں دیکھا رسول خدا پریشان حال ہے, زلف بکھرے ہوئے ہیں, محاسن میں مٹی ہے. پوچھا یا رسول اللہ کبھی اس حالت میں آپ کو نہ دیکھا. فرمایا کربلا سے آ رہا ہوں, حسین کربلا میں اجرکم علی اللہ. جب ام سلمہ بیدار ہوئی دیکھا خاک خون میں تبدیل ہو گیا. یہ رسول کا انتظام تھا. آج جب کربلا میں حسین شہید ہو اسی وقت مدینے میں عزاداری ہو. ام سلمہ نکلی, یا حسین